الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمدوں کے لائق، تمام بزرگیوں کے لائق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ ہے، جو ذات تمام کائنات کی خالق، تمام کائنات کی مالک اور تمام کائنات کی رازق ہے۔ ہزارہا درود و سلام کے نذرانے، صلاۃ و سلام کے تحفے آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید المرسلین، خاتم النبیین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین کی بارگاہ تسمین انوار دمی وسدا پیا چار چفیرے تھے، امت دیاں عیداں نے سرکار دے ڈیرے تھے، سو رب دی زمانے دے رس جان دا ڈر کوئی نہ، راضی ہے جو تو تھی کر میرا آقا میرے سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آقا علیہ السلام، یہ میری بات نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی انگریز کی بات نہیں، اللہ اکبر، کسی حکیم کا قول نہیں، کہ کسی مفکر کی بات نہیں، یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ اور فرمان بھی کہاں ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، ہر بات حق پر مبنی، سچائی پر مبنی، حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے عظمت والے قرآن پاک میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرما دیا، خود بیچنے والا، پیدا کرنے والا وہ فرمائے کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، وہ کتنی رحمت ہوگی اس کریمہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات، کتنی رحمت ہوگی اس آپ کی ذات، کتنی بحث برکت اور رحمت ہوگی جن کے بارے میں اللہ خود فرمائے کہ ہم نے آپ کو اسلام پر رحمت بنا کر بھیجا۔ کسی شاعر نے کہا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ آپ کو اس محبوب کو دیکھنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام والی نگاہ چاہیے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ والی نگاہ چاہیے کہ وہ کریم آقا کون ہے۔ ان کی شان اور عظمت کو پہچاننا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام والی نگاہ چاہیے۔ اس کریم آقا علیہ السلام کو پہچاننا ہے
دیکھنا ہے تو آدم علیہ السلام والی نگاہ سے، جس نگاہ نے اس کریم آقا علیہ السلام کے شہرتیں، عظمت کے گیت، عظمت کے تذکرے عرشوں پر دیکھے اپنی آنکھوں سے، وہ پہچانے کہ یہ ہستی کون ہے۔ دنیا والے جو دنیا کے شدائی، دنیا کے طالب، ان کو کیا، ان کو تو مال کی قدر ہے۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی نگاہ چاہیے، جنہوں نے اس کریم آقا علیہ السلام کو دیکھا تو دل و جان سے آپ کے شدائی بات۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے عمر بن خطاب والی نگاہ چاہیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی والی نگاہ چاہیے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی والی نگاہ چاہیے۔ ایک دنیا اندر اس آپ کی عظمت اور شہرت کو کیا پہچان سکتا ہے۔ 3 شخص جا رہے تھے تو رستے میں ایک تیتر بولا۔ جب تیتر بولا، ان میں آپس میں گفتگو ہوئی، یہ بتاؤ کیا کہہ رہا ہے یہ تیتر، کیا بول رہا ہے؟ ایک تھا پہلوان، وہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے سری کھروڑے تر رکھ، کہتا سری کھروڑے تر رکھ۔ زمیندار تھا، وہ کہنے لگا نہیں، یہ کہتا ہے یہ آلو بینگن ادرک ہے نا۔ ہر بندہ اس کی اپنی اندر سے کہتے کنویں کا بول۔ ایک نیک بندہ تھا، وہ کہتا یہ کہتا یہ نہیں کہتا، وہ کہتا سبحان تیری قدرت۔ ہاں، یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت۔ ہاں، اندر پاکیزگی، اللہ اکبر۔ اندر کا شیشہ صاف ہوگا، اندر کا شیشہ صاف ہوگا، پھر عکس بھی صاف ہوگا۔ کسی نے کہا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، گردن جھکائی اور دیکھ لیا۔ یہ آئینہ بھی تو صاف ہونا چاہیے نا۔ دھندلے شیشے میں سلطان باو رحمت اللہ فرماتے ہیں میم مرشد او سیڑیے جڑا دو جگ خوشی وخابے ہو، پہلے میٹے غم ٹکڑے دا، پہلے میٹے غم ٹکڑے دا، وز رب دا راہ دکھلاوے ہو۔ مرید ہے جب تک اس کے ٹکڑے کا غم، ٹکڑے کی حسرت، ٹکڑے کا فکر ختم نہ ہو جائے۔ یہ ٹکڑے کا غم دولت زیادہ آنے سے ختم ہوتا نہیں۔ یہ نہیں کہ مطلب بہت مالدار ہو جائے تو ٹکڑے کا غم نہیں۔ جتنا کسی کا پاس دولت زیادہ، اتنا ہی اس کے پاس مال کی حوث زیادہ۔ غریب آدمی چٹنی سے روٹی کھا کر کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مالدار کڑائی گوشت بھی کھا کر کہتا ہے مزہ نہیں ہے، اس کو کڑائی گوشت کھا کے بھی اس کے دل کو تسکین نہیں آتی۔ کسی کو سوکھا ہوا ٹکڑا کھانے کو مل جائے گا، وہ کہتا ہے پانی کا سالن نہیں ہے۔ سوکھا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھا کر سالن مجسم نہیں، کہتا ہے الحمدللہ۔ دل کو تسکین آتی ہے۔ یہ جو ہے اس کے سامنے 7 قسم کے کھانے پڑے، وہ کھا کر کہتا ہے لذت نہیں بنی صحیح، ناشکر ہے بندہ۔ ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ میں نے عرض کی وہ کریم آقا علیہ السلام
جس کی شانیں اللہ بیان کرے. جس کی شانیں اللہ بیان کرے ان کی شانیں کون بیان کر سکتا ہے؟ کیا کسی کی مجال ہے ان کی شان کو کہ سمجھ سکے، عظمت کو سمجھ سکے؟ جن کے گیت فرشتے بھی گائے، جن پر درود و سلام فرشتے بھی پڑھے، فرش والے بھی عرش والے بھی، فرشتے تو فرشتے رہے، خود رب کائنات اس کریم آقا اس ہم سب کے پیارے نبی پر اللہ بھی درود پڑھے. ان کی شان اور عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اسی عظمت والے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. جن کے تذکرے کلمے میں ہر مومن پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذانوں میں تذکرے، اقامت میں تذکرے، نماز میں تذکرے، السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلا، نماز کے اندر کلمے میں، اذانوں میں، تکبیروں میں، نمازوں میں جن کا ذکر ضروری ہو. کلمے میں جن کا ذکر نہ ہو تو کلمہ قابل قبول نہیں. اذان میں جن کا ذکر نہ ہو تو اذان قابل قبول نہیں. اقامت میں جن کا ذکر نہ ہو اذان قابل قبول نہیں. اقامت میں یہ ساری اللہ کی عبادتیں ہیں. اذان بھی اللہ کی عبادت، اقامت بھی اللہ کی عبادت، کلمہ بھی اللہ کی عبادت، نماز بھی اللہ کی عبادت. اس میں جب تک اس کریم آقا علیہ السلام کا ذکر خیر نہ ہو، نہ اذان قبول، نہ اذان قبول، نہ کلمہ قبول، نہ اقامت قبول، نہ نماز قبول. یہاں تک دعا مانگ رہا ہے اللہ سے. کس سے دعا مانگتا ہے؟ اللہ سے. اگر اس دعا کے شروع میں، اس دعا کے آخر میں اس محبوب پر درود نہیں پڑے گا، یہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. یہ دعا قابل قبول نہیں. دعا میں بھی اس محبوب کا ذکر، اللہ اس کی شانوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش نبی جن کے گیت گائے، جن کی شانوں کے تذکرے کرے، جن کے امتی ہونے کی حسرت رکھے. کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہو، عیسیٰ روح اللہ ہو، وہ بھی اس محبوب کی شانوں کے تذکرے اور آپ کی غلامی کی حسرت رکھیں. ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ جو قسمت والے ہیں جن کو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ملا. خدا کرے ہمیں اللہ تعالی ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے.